اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم خود اپنے آپ کو ایک بار پھر تر و تازہ کر سکیں، رمضان کے لیے تیار ہو سکیں اور دوسروں کو اس کی تیاری کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ہم سے قبول کرے اور وہ راضی ہو جائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ، رمضان کیسا مہینہ ہے؟ وہ کون سا مہینہ ہے جو ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے؟ جتنی بات کی امپورٹنس زیادہ انسان کو کلیئرٹی ہوتی ہے، اتنا زیادہ عمل کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں، رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی برکت دو اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرے یہ کہ نزول قرآن کی رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ رات بھی اسی مہینے کی رات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن کی رات کی وجہ سے اس کو بہت بابرکت بنا دیا۔ بے شک۔ پھر اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی کیا خوب ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھوائے اور راتوں میں قرآن پڑھنے کا موقع دیا۔ تو روزہ اور قیام اللیل یہ دونوں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں فاسٹنگ کا ٹرینڈ ہے، جی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اسی طرح سے فاسٹنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایوری ون نوز، اب ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ انسان کی ضرورت ہے فاسٹنگ، یعنی اسے کچھ گھنٹوں کے لیے اور اتنے ہی عرصے تک کے لیے دونوں آلموسٹ طریقوں سے اسپرچولی بھی اور اس سے health یعنی wise کہ بھی۔ بھوکا رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو دیکھیں تو اس میں آپ کا جسم بھوکا رہنے کی وجہ سے اور یعنی اتنے گھنٹوں تک بریک دینے کی وجہ سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اسپرچولی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی نفع مینٹلی بھی آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ رمضان میں فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جیسے آتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کا نزول ہمارا انسٹرکشن مینول ہے، بالکل، ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہمارے لیے اصول ضابطے ہیں، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز۔ سب سے قیمتی چیز ہے۔ بے شک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے۔ بالکل۔ تو یہ یعنی اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی رمضان ایکچولی قرآن کا مہینہ ہے، رمضان شہر القرآن ہے، شہر القرآن ہے۔ یعنی جو سیلیبریشن ہے اس میں رمضان، جہاں پر ہم روزہ اور فیملی گیدرنگز اور ایک فیسٹیو اور ایک نمازوں کا ماحول ہے، لیکن اس میں قرآن جو ہے وہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے۔ ویسے ہمارے ہاں تو اسے روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، جی بالکل بالکل، لیکن یہ ایکچولی قرآن کا مہینہ ہے۔ روزے تو قرآن کے لیے رکھوائے گئے نا، بالکل، کیونکہ دیکھیں جب ہم اپنے جسم کی نیڈ کو پورا کرتے ہیں تو ہماری دوسری نیڈز جو ہیں وہ تھوڑا سب سائڈ ہو جاتی ہیں، نیچے چلی جاتی ہیں۔ آپ کی اسپرچول نیڈز، آپ کی جو عقلی اور فکری جو ضروریات ہیں وہ تھوڑا یعنی ان کو پورا کرنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت فزیکل نیڈز کے اوپر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، آپ صرف روزے کو دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا جب انسان چھوڑتا ہے تو آپ دیکھیں کوئی کتنا ہی وائز مین ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی کسی بھی ایج کا ہو، اس کے لیے کتنا خوبصورت ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ اسے بار بار یاد آتا ہے، پانی میں روزے سے ہوں، کھانا میں روزے سے ہوں، گفتگو میں کوئی اونچ نیچ میں روزے سے ہوں۔ اسی لیے اس کو منتھ آف ٹریننگ کہا گیا نا، کہ ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پیکج کے اندر ایسی ان بلٹ چیزیں دے دی ہیں کہ ہاں مائنڈ سیٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ جو کہتے ہیں آپ اسپرچولی بہت انہینس کر جاتے ہیں، آپ کے پاس بڑا موقع ہے نیکیوں کو کمانے کا۔ ہم چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے جن کو روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہو گیا استاذہ جن کے لیے اب روزہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ شاید وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ تو بلیو کرتے ہیں لیکن اس فاسٹنگ کو بلیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے تو
ایجوکیٹ کیا گیا, جی, رغبت دلائی گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے جتنی آگے بڑھ کے رغبت دلائیں گے اتنا زیادہ لوگ یعنی جو رمضان اور روزے سے ناواقف ہیں یا اس کی فضیلت سے یا اس کی جو فوائد ہیں اس کی وجہ سے یعنی انہیں پتہ نہیں ہے, تو انہیں جب اس کی طرف توجہ دلائیں گے اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے فیسٹیولز کا سیزن ہے اور ساری یوتھ چاہتی ہے اور سب لوگ بڑے بھی چھوٹے بھی سب چاہتے ہیں کہ کوئی خوشی کا موقع ہو, کوئی چیز ہو جسے سیلیبریٹ کیا جائے. تو اب دیکھیں دنیا میں کتنی قسم کے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور دنیا میں کتنے تہوار آتے ہیں, لوگ کہیں کسی سیلیبریشن میں ہیں, کبھی کسی سیلیبریشن میں ہیں. تو ہماری جو ریئل سیلیبریشن ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور رمضان آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ویلکم کرنے کے لیے یہ اویئرنیس اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ورک پلیسز پہ, گھروں میں, گاڑیوں میں, ہر جگہ یعنی اس کے لیے جو ہے وہ پراپرلی ورک کریں تاکہ لوگ رمضان آنے سے پہلے اور اچھا پورے طریقے سے تیار ہو جائیں. پہلے ہم بات مجھے یاد ہے میں جب 2010 میں پہلی دفعہ کر سکتے ہیں. دیکھیے گھروں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ میں ضرور شامل کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ لفظوں کی باتیں نہیں ہوتی. جیسے دیکھیں کوئی بھی موقع ہوتا ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, جیسے عید ہے, ہمارے یہاں تو عید بھی اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں ہوتی. ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ عید پہ تو بس سوئیں گے. جی, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے سٹیز میں دیکھیے, اسکولس میں دیکھیے, ہیلووین کو دیکھیے, ویلنٹائن کو دیکھیں, فلاں ایونٹ آیا, ایون اورنج ڈے ہے, مینگو ڈے ہے, فلاں ڈے, کتنے بچے خوش ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کے اسے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. ہیومن نیچر ہے نا, لوگ چاہتے ہیں کہ خوشی کے مواقع ہوں, مل بیٹھیں, آپس میں کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ کریں. پہلے لوگ ایسا کرتے تھے, ہمارے یہاں پنجاب میں بہت رواج تھا, دیہاتوں میں لوگ جو ہیں وہ اچار ڈالنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے, چلو جی بہت بڑے پیمانے پہ آم کٹ رہے ہیں, اور ساگ کاٹنے کے لیے اکٹھے ہو گئے, کبھی گندم کی کٹائی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. پھر یہ کہ پکرز جب کاٹن جو ہے چنتی تھی تب لوگ اکٹھے ہوئے, تو لوگ اسے سیلیبریٹ کرتے تھے. اور لوگ آپ دیکھیں آج وہ صورتحال غریب طبقے میں ان لوگوں میں بھی نہیں رہ گئی جو اپنی روزی کے حوالے سے بہت تکلیف میں, وہ بھی گندم نہیں کاٹنا چاہتے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی محرومی کا سامنا ہے نا, ہمارے لیے فیسٹیولز نہیں رہ گئے اپنے. جی بالکل, جی بالکل. اور ہم غیروں کے فیسٹیولز مناتے ہیں. ہمارے یہاں کرسمس تو منائی جاتی ہے, ہمارے یہاں دوسرے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, لیکن اپنا فیسٹیول اس طرح سے ہم نہیں مناتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سب سے زیادہ فیسٹیول کے بارے میں, اور اس فیسٹیول کو منانے کی ضرورت ہے, اسے فیسٹیو بنانے کی ضرورت ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اچھا گھروں کے اندر کیا کریں. رمضان کے لیے یہ ہے کہ بچوں سے کہیں کہ اس کو جو ہے یعنی گھر کو جو ہے وہ رمضان کے لیے تیار کر, جہاں پر آپ نماز کارنر بنانا بہت ضروری ہے. اور پھر افطار کے لیے اصل بات تو یہ کہ پہلے شاید